بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پر بلوغ کو پہنچ چکے تھے، یعنی آپ نے نہ صرف جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا بلکہ سیاسی اتار چڑھاؤ پر بھی آپ گہری نظر رکھتے تھے۔ جن دنوں چند فتنہ پرور لوگوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے خلاف اتحاد کیا اور مدینہ طیبہ میں موجود جید صحابہ کرام کو تقریباً یرغمال بنا کر امیر المومنین حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، تو اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سامنے کچھ مفید رائے پیش کی، جس سے آپ کی سیاسی بصیرت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان سارے حالات کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، امیر المؤمنین حضرت عثمان کا گھیراؤ اٹھنے تک آپ چند دنوں کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں یہ فتنہ پرور لوگ حضرت عثمان کو شہید کر ڈالتے ہیں تو آپ بلا وجہ ملامت کا ہدف بنیں گے اور شہادت عثمان کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ اس حد تک درست ثابت ہوا، اس کا اندازہ امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا مطالعہ کر کے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مشورے پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بلوائی امیر المومنین حضرت علی کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے آپ کا اس مشورے پر عمل کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ جب حالات مزید خراب ہوئے تو حضرت علی نے حضرت عثمان کی حفاظت کی خاطر امام حسن رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو حضرت عثمان کے گھر ان کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا۔ حضرت امام حسن اور آپ کے ساتھی ان خطرناک اور پرفتن حالات کا بڑی بہادری اور حوصلہ مندی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے کسی بلوائی کو دروازے کے راستے حضرت عثمان کے گھر داخل نہ ہونے دیا۔ اسی لڑائی کے دوران چند باغی چھت پر چڑھ کر مکان میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے حضرت امام حسن کو سختی سے ڈانٹا۔ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد اب مسند خلافت خالی ہو چکی تھی۔ ہر مسلمان کی نظر صرف ایک ہی ہستی پر تھی اور وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ جس قدر جلدی ہو حضرت علی کی بیعت کر لی جائے۔ اس مطالبے میں باغی گروہ بھی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا پیش تھا، لیکن یہاں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پھر اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، جب تک تمام اسلامی ممالک کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، خلیفہ کے انتخاب کا حق صرف مہاجرین و انصار کو حاصل ہے۔ جب یہ دونوں جماعتیں کسی کو بطور خلیفہ قبول کر لیں تو پھر سارے اسلامی ممالک کے ساکنین پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے پورے اسلامی علاقوں کے مسلمانوں سے مشورے کی شرط نہیں ہے۔ بس حضرت علی نے یہ فرمایا اور خلافت کو منظور کر لیا، لیکن آپ کے مسند خلافت پر فائز ہوتے ساتھ ہی بہت سے جید صحابہ کرام آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سب سے بڑا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے خونریز معرکے لڑے گئے۔ در حقیقت یہی وہ حالات تھے جن کی طرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے
حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اگر اس وقت حضرت علی خلافت قبول نہ فرماتے تو امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا اور ہر علاقے اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے لیے ایک الگ خلیفہ مقرر کر دیتے اور مسلمانوں کی مرکزی قیادت پارا پارا ہو جاتی۔ تاہم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت کو بھی یہاں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے والد محترم کو دیے جانے والے دونوں مشورے در حقیقت آپ کی سیاسی مدبرانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ جمل اور جنگ صفین لڑی گئیں تو آپ تن من دھن سے ان میں شریک ہوئے اور امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی مرکت پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے اسوہ پر چلتے ہوئے کامل ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔